اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خانوادے کو اور ان کے اہل بیت کو اور ان کے خاندان کو جن انعامات سے نوازا تھا، اسی اعتبار سے ان حضرات کو قربانیاں بھی دینی پڑی، اور ان کی ایک بہت بڑی قربانی وہ تھی جو انہوں نے کربلا کے میدان میں دی، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما شہید کر دیے گئے، اور ان کے بچوں میں، ان کی اولاد میں سوائے ان کے بیٹے علی ابن حسین رضی اللہ عنہ کے باقی کوئی نہیں بچا، اور وہ بیمار تھے اور لیٹے ہوئے تھے کہ یزید کی فوج کے لوگ آئے اور انہوں نے چادر ہٹا کر دیکھا اور علی ابن حسین رضی اللہ عنہ کی بیماری کی وجہ سے انہیں قتل کرنے سے چھوڑ دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایرانیوں کو شکست ہوئی تو ان قیدیوں میں 3 شہزادیاں گرفتار ہو کر آئیں، اور جہاں اور قیدی تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں انہی قیدیوں کے ساتھ رکھا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا کہ یہ بچیاں شہزادیاں ہیں اور انہیں عام لوگوں کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، اور اس وقت کے دستور کے مطابق جیسے باندیاں بکا کرتی تھیں، یہ تجویز پیش کی کہ ان کی قیمت لگوائی جائے اور جو بھی جتنی قیمت لگا سکے اس کو دے دیا جائے۔ چنانچہ یہ عمل ہوا اور ایک شہزادی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کو دی گئی، اور محمد بن ابو بکر سے ان کے ایسے بیٹے جس پہ پوری امت کو فخر کرنا چاہیے، قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور دوسری شہزادی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سالم پیدا ہوئے، اور تیسری شہزادی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو دی گئی، اور ان سے یہ علی ابن حسین رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تو قاسم بن محمد بن ابو بکر، سالم بن عبداللہ بن عمر اور علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں شخصیات عالم اسلام میں اپنے علم، تقوی اور نسب کی وجہ سے غیر معمولی اہمیت کی حامل ٹھہری۔ حضرت علی بن حسین رحمت اللہ علیہ 38 ہجری میں پیدا ہوئے، اور یہ دور ان کے دادا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تھا، اور پھر یہ تقریباً 23 برس کے تھے کہ اپنے والد بزرگوار کے ساتھ گئے، اور اپنی بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے، اور جب ان کے والد کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو شمر نے چاہا کہ ان کا بھی سر اڑا دے، لیکن اس
اس کے ایک دوست نے اسے سمجھایا اور کہا کہ اس بچے کو قتل کرنا مناسب نہیں، کیونکہ اس نے ہمارے خلاف جنگ میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ عمرو بن سعد بھی آ گیا اور اس نے شامیوں کو روک دیا کہ اس بیمار لڑکے اور عورتوں کو کوئی کچھ نہ کہے۔ حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو نجات ملی اور آپ کا ایک بڑا عقیدت مند شام کا رہنے والا وہ اپنے گھر لے گیا اور بار بار آپ سے تعزیت کرتا تھا کربلا کے اس سارے واقعے پہ، اور اس شریفانہ برتاؤ سے حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ میں بہت متاثر ہوا، اور وہ میری خدمت کرتا تھا، پھل میرے لیے لے کے آتا تھا اور مجھے بہت آرام سے رکھا ہوا تھا، حتیٰ کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ وہ حکومت کے لوگوں کو لے کے آیا اور 300 اشرفی وصول کر کے مجھے حکمرانوں کے سپرد کر دیا۔ دوسرے جو قیدی تھے کربلا کے، ان کے ساتھ ابن زیاد کے سامنے آپ کو بھی پیش کیا گیا، تو اس نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا علی۔ اسے غصہ آیا یہ نام سن کے، اور اس نے ان کے دادا خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ تم جانتے نہیں علی کو خدا نے قتل کر دیا۔ علی بن حسین رضی اللہ عنہما چپ رہے۔ زیاد بولا اور اس نے کہا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا میرا بھی ایک بھائی علی تھا، اس کو لوگوں نے قتل کر دیا، اور وہ ان کا دوسرا بھائی اپنے والد سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں ہی شہید ہو گیا تھا۔ ابن زیاد پھر بولا، اس نے کہا وہ جو تمہارا بھائی کربلا میں شہید ہوا ہے اسے بھی اللہ ہی نے مارا۔ ابن زیاد چھیڑتا رہا، اور پھر انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور اللہ تعالی ہی موت دیتا ہے جب کسی انسان کی زمین پہ رہنے کی مدت پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر دوسری آیت پڑھی کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اللہ تعالی کی طرف سے حکم نہ آ جائے۔ یہ جواب سن کے ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اور حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے قتل کا حکم سنا تو صرف اتنا دریافت فرمایا کہ میرے بعد میری بہنیں، میری پھپھیاں، یہ سب لوگ رہ جائیں گے تو ان کو کس کے حوالے کیا جائے گا؟ حضرت زینب جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، اس حکم کو سن کے اپنے بھتیجے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے چمٹ گئیں اور کہا کہ اگر میرے بھتیجے کو قتل کرنا ہے تو پھر مجھے بھی ساتھ ہی قتل کر دو۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے بڑے اطمینان سے کہا کہ اگر میرے لیے آپ کا حکم یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے تو ایک درخواست یہ کرنی ہے کہ کسی آدمی کو ان عورتوں کے ساتھ کر دیں جو انہیں حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ ان کے گھر پہنچا دیں۔ ابن زیاد حیران رہ گیا کہ قتل کے حکم کے باوجود زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے استقامت دکھائی، ظاہر ہے کہ آخر وہ کس
دادا کے پوتے تھے اور کس باپ کے بیٹے تھے؟ ابن زیاد خاموش ہوا، سوچتا رہا، اور پھر اس نے کہا کہ اس لڑکے کو چھوڑ دو تاکہ اپنے گھرانے اور خاندان کی عورتوں کے ساتھ رہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ان سب لوگوں کو شام یزید کے پاس بھجوا دیا جائے، اور جب یہ لوگ یزید کے سامنے پیش کیے گئے تو اس نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا سر دیکھ کر ان سے کہا کہ علی زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ تمہارے باپ کے اپنے کاموں کا نتیجہ ہے، اس نے میرے حق کو نہیں پہچانا اور حکومت میں جھگڑا کیا اور ہم نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، اور لوگوں اس دنیا میں جو بھی تکلیف اور مصیبت تم تک پہنچتی ہے وہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے بھی پہلے لکھ دی تھی۔ یزید اپنے لڑکے خالد کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ جواب دو۔ لڑکا جواب نہ دے سکا تو یزید نے قرآن ہی کی دوسری آیت پڑھی اور اس نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور دنیا میں جو بھی تکلیف لوگوں تمہیں پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کا نتیجہ۔ اس مجلس میں ایک شامی نے یزید سے کہا کہ یہ قیدی اور ان کی عورتیں ہم پر تقسیم کر دی جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پوتیاں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں اور یہ سارے اہل بیت تقسیم کیے جاتے۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے کہا تم بالکل جھوٹ کہتے ہو، تم مر بھی جاؤ تو بھی عورتیں تمہارے لیے جائز نہیں ہیں، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب تم کافر ہو جاؤ۔ یزید نے بھی اس شامی کو ڈانٹ دیا اور یہ سب عورتیں یزید کے پاس رہیں، اور اس کے بعد جب قدرے سکون ہوا تو حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو یزید نے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ رہو اور میں تمہارا حق ادا کرتا رہوں گا، اور تم چاہو تو تمہیں اس کے اپنے اصل گھر بھیج دیا جائے۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ اپنے اصل گھر کو ترجیح دی، اور یزید نے سرکاری فوج کی نگرانی میں انہیں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ عائشہ کی شہادت، گھر کی بربادی اور اپنی بے کسی پہ اس زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا جوانی میں ہی ایسا دل ٹوٹا کہ بالکل تنہا ہو گئے اور کسی موقع پر پھر کسی تحریک میں سامنے نہیں آئے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کچھ ایسا سانحہ نہ تھا کہ لوگ خاموش ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں یزید کی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور اہل حجاز نے، اہل مکہ کیا اور اہل مدینہ کیا، انہوں نے یہاں سے حکومت کے گورنرز کو نکال کے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یزید نے مسلم بن عقبہ کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کو چھوڑ دینا، اس کی وجہ غالباً یہی تھی کہ وہ جانتا تھا کہ اب اس خاندان میں کوئی دم خم ایسا باقی نہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی اٹھے، اور پھر کہا کہ اہل مدینہ میں سے جو بھی سامنے آئے ان لوگوں کو مار دینا، قتل کر دینا۔ ہزاروں آدمی مارے گئے۔ یزید کی فوج کئی دن تک مدینہ طیبہ کو تخت و تاراج کرتی رہی، اور زین العابدین رحمت اللہ علیہ خاموشی سے
مدینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں میں چلے گئے۔ اس شہر کو ویران کرنے کے بعد مسلم بن عقبہ نے تحقیق کی کہ زین العابدین کہاں ہے۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ پھر خود اس سے ملنے آئے اور اپنے چچا زاد بھائی سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی جو اولاد سے تھے، ابو ہاشم، عبداللہ، حسن ابن محمد، ان سب کو ساتھ لے کے آئے اور اس نے کہا کہ دیکھو، مجھے مرکزی حکومت نے یہ کہا تھا کہ تم سب لوگوں کے ساتھ اچھا رہو۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ بھی اس لیے تشریف لائے کہ وہ یہ بتا دیں کہ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہمارا حصہ نہیں ہے، تاکہ اپنے آپ کو حکومت کے مظالم سے محفوظ رکھ سکیں۔ اور اس خاندان میں اب رہ ہی کیا گیا تھا کہ کوئی دعوت دیتا، پھر اور تحریکیں اٹھی اور ہزاروں آدمیوں نے ان تحریکات میں حصہ لیا۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے پاس رقوم بھیجی گئیں۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو کہا گیا کہ آپ ہماری سرپرستی کو قبول کر لیں، لیکن انہوں نے یہ ساری درخواستیں رد کر دیں اور خاموشی سے علم کا کام کرتے رہے، تعلق مع اللہ پہ کام کرتے رہے، اور جتنی بھی بڑی بڑی لڑائیاں اس زمانے میں بھی ہوئی ہیں وہ بالکل ایک طرف رہے۔ اور اس لیے جتنے بھی حکمران پھر آئے انہیں حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا احترام و ایمان رہا کہ انہیں اندازہ تھا کہ اب اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم میں کوئی بھی حکومتوں کے خلاف نہیں تھے۔ 54 ہجری میں 38 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، پھر اس کے بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ جس خانوادے سے آپ کا تعلق تھا، دنیا نے اس خانوادے کو اور اس خانوادے نے دنیا سے ایک طرح کا قطع تعلق کر رکھا تھا، اور دنیا کی محبت سے پاک اور بالکل صاف یہ نفوس تھے، اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے دادا کی روایات لوگوں سے بیان کرتے تھے۔ اپنے والد بزرگوار سیدنا حسین، اپنے تایا سیدنا حسن، اور پھر اپنے چچیرے دادا عبداللہ ابن عباس، اپنی دادی سیدہ عائشہ ام سلمہ اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب لوگوں سے احادیث کی روایات انہوں نے بیان کی، اور سیدنا ابو ہریرہ اور اسی طرح سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے بھی آپ کی روایات مل جاتی۔ خود ان سے اہل مدینہ میں بھی اور بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے سیدنا علی ابن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کوئی فقیہ انسان نہیں دیکھا، اور اللہ نے ان پر حکمت کے دروازے کھول دیے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ مغرور آدمی پر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، کل تک ایک ناپاک پانی تھا اور آج زندگی ملی اور کل پھر مردار ہو جائے۔ اس کی پیدائش اس کے سامنے ہے اور قیامت کا انکار کرتا ہے، اور اپنی پہلی پیدائش کو نہیں سوچتا کہ پہلے بھی تو اس کا وجود نہیں تھا، اور پھر اللہ سے دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ، اس کام سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ جو مجھے ظاہر میں دیکھیں میں بہت اچھا نظر آؤں اور باطن میں میری حالت خراب ہے۔ کبھی کبھی دعا مانگتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اے رب، جب بھی میں نے کوئی گناہ کیا اس کے باوجود آپ ہمیشہ میرے ساتھ اچھائی ہی کرتے رہے، میرے مالک آئندہ بھی کبھی ایسے ہو اور میں تیری نافرمانی کر گزروں تو اللہ اپنے احسانات کا دروازہ مجھ پہ بند نہ کر۔ اور پھر فرماتے تھے کہ آزاد لوگوں کی طرح اللہ کی عبادت کیا کرو۔ ان کے صاحبزادے امام باقر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میرے والد نے مجھے وصیت کی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، کبھی بھی
کسی فاسق و فاجر آدمی کے ساتھ نہ رہنا، عملاً جو آدمی منافق ہے اس کے ساتھ نہ رہنا، وگرنہ تمہیں ایک کھانے کے لقمے پر بازار میں فروخت کرائے گا۔ یہ انہوں نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جن لوگوں کے نزدیک زندگی میں اخلاقی اقدار کی اہمیت نہیں ہوتی اور وہ صرف اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، اور جہاں انہیں ان کا مفاد ملتا ہے وہ پھر وہاں پر سودا طے کراتے ہیں۔ اور حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اب ان کا حال دیکھ لیتے تو بالکل تنہا ہو جاتے، کسی سے بات کرنے کا روادار نہ ہوتے، اور فرمایا کبھی کبھی تو یہ لوگ ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ایک لقمے سے بھی کم میں بیچ آتے ہیں۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، میں نے والد سے عرض کیا کہ ایک لقمے سے کم کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا کوئی ان سے جھوٹا وعدہ کر لے کہ اگر تم فلاں آدمی کو بے وقوف بنا کے میرے پاس لے آؤ تو میں تمہیں ایک کھانا کھلاؤں گا یا ایک لقمہ دوں گا، اور یہ پھر لے جائے اور جس نے وعدہ کیا تھا وہ اس سے بھی بڑا نالائق ہو اور ایک لقمے کی لالچ جو تھی اس کی وہ لالچ کے مطابق پورا بھی نہ کرے۔ پھر فرمایا دیکھو زندگی میں بخیل آدمی کو اپنا دوست نہ بنانا، اور زمانے میں جس چیز کی تمہیں کبھی ضرورت پیش آئے گی یہ بخیل آدمی اس چیز کو تم سے لے لے گا۔ پھر فرمایا میرے بیٹے کبھی بھی تمہارے دوست چھوٹے لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ ریت دھوپ جب پڑتی ہے تو چمکتی ہے اور انسان اس کی طرف بھاگتا ہے اور وہ اور دور ہوتی چلی جاتی ہے، اسی طرح جھوٹا آدمی وہ تمہیں منزل دکھائے گا لیکن حقیقت میں وہ منزل نہیں ہے، وہ ریت کی چمک ہے۔ پھر فرمایا احمق آدمی کے پاس نہ بیٹھنا، وہ تمہارا فائدہ بھی کرنا چاہے تو تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ اور فرمایا دیکھو بیٹے کبھی ایسے شخص کی مجلس میں نہ جانا جس نے اپنی رشتہ داریوں کو کاٹ دیا ہو۔ اللہ نے اپنی کتاب میں قرآن کریم میں 3 مقامات پر اس آدمی پر لعنت بھیجی ہے جو اپنی رشتہ داریوں کو ختم کر دیتا۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھ سے یہ کہا کہ وہ شخص کیسے بیٹے آپ کا دوست بن سکتا ہے کہ جب تم اس کے پیسے سے اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا چاہو تو اسے خوشی نہ ہو۔ مطلب یہ کہ تمہارے دوست ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ کوئی تنگی اور مصیبت کا وقت آ جائے اور تم ان سے مدد مانگو تو یقیناً وہ تمہاری مدد کر سکے۔ جیسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا خون تھا کہ خود بھی خدا کے بڑے عبادت گزار بندے تھے، اور یہ بھی ان کے پوتے اللہ کی بے حد عبادت کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے مشہور تابعی حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ خدا کا عبادت گزار اس مدینہ منورہ میں نہیں دیکھا۔ دن اور رات میں 1000 نفل اللہ کے لیے پڑھتے تھے، اور آخری دن تک ان کی زندگی میں اس پہ کوئی فرق نہیں آیا۔ تہجد کی نماز سفر میں بھی پڑھتے تھے اور اسی طرح اپنے گھر پہ بھی پڑھتے تھے، اور اللہ کے ساتھ اخلاص کا ایسا حال تھا کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کبھی طاری ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ آپ کو کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے تمہیں کیا معلوم، اللہ کے حضور میں جو کھڑا ہوتا ہوں تو خدا کا روب دبدبا کتنا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ میں چپکے چپکے کس سے باتیں کرتا ہوں۔ ان کے یہ جملے اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کی معرفت انہیں حاصل تھی اور اللہ تعالی نے انہیں اپنا ایک خاص قرب عنایت فرمایا تھا۔ نماز انہیں اتنی اچھی لگتی تھی کہ ایک مرتبہ وہ سجدے میں تھے اور ان کے قریب کہیں آگ لگ گئی۔ لوگوں نے انہیں متوجہ کرنا چاہا اور کہا کہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آگ لگ گئی تو انہوں نے اطمینان سے اپنے سجدے پورے کیے اور پھر آگ بجھ بھی گئی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آگ لگ گئی اور پھر آپ نے نماز نہیں توڑ دی۔ تو فرمانے لگے وہ جو آخرت کی آگ ہے نا، اس آگ نے مجھے اس آگ کی طرف توجہ ہی نہیں کرنے دی۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور ان کے منبر کے درمیان بیٹھتے تھے اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتے رہتے تھے. تو اٹھنے سے پہلے قرآن کریم کی کوئی سورت اپنے شاگردوں سے سنتے تھے، اور جب قرآن سن لیتے تھے تو پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے تھے، دعا مانگتے تھے. مدینہ منورہ میں کتنی بیوائیں تھیں، کتنے ہی غربا کے گھرانے تھے جن کے معاش کا کوئی ظاہری وسیلہ نہیں تھا. اور وفات کے بعد معلوم ہوا کہ رات کی تاریکی میں خود جا کر ان لوگوں کے گھروں پر دے کے آتے تھے غلے کے بورے اور بہت زیادہ آٹا اور گھی اپنی کمر پر لاد کے ان کے گھر پہنچاتے تھے. تو جب غسل دیا جانے لگا وفات کے بعد تو جسم مبارک پر نیل کے داغ نظر آئے. لوگوں نے بات شروع کی کہ کس وجہ سے پڑ گئے، تو معلوم ہوا کہ سامان اور کھانا پینا اور غذا اس کی بوریاں راتوں کو لاد کر جو غریبوں کے گھر میں لے جاتے تھے یہ اس کی وجہ سے پڑ گئے. اہل مدینہ میں اتنا احترام ان کا باقی رہا، اتنا احترام باقی رہا کہ جب حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی مانگنے آتا تھا تو اہل مدینہ کہتے تھے کہ وہ اس کا استقبال کرتے تھے اور فرماتے تھے بڑا احسان کیا، آپ اپنی ضرورت کو پورا کرنے یہاں آئے، آخرت میں یہی چیزیں میرے کام آئیں گی. اٹھتے تھے، اپنے پاس سے کوئی چیز ہوتی تھی یا گھر میں ہوتی تھی تو اٹھا کر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے یہ آپ کے ہاتھ میں پہنچے. اپنی عمر میں 2 مرتبہ ایسے کیا کہ اپنے گھر کا سارا ساز و سامان اور اپنا پیسہ جمع کیا اور آدھا اللہ کی راہ میں دے دیا اور آدھا گھر والوں کو دے دیا. تحمل اور بردباری میں اپنے والد سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بالکل مشابہ تھے. ناگوار سے ناگوار بات برداشت کر لیتے تھے.